بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد کی 51 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب اسلامی فوج احد میں اپنے پڑاؤ میں پہنچنے سے قبل پیش آمدہ اختلاف اور تمرد سے صحیح سلامت نکل گئی، مگر وہ احکام کی مخالفت کی مصیبتوں سے نہ بچ سکی جو اس کے بعض یونٹوں میں پیدا ہو چکی تھی، حالانکہ وہ اپنی فتح اور ظفر کی اوج پر تھی۔ تیر انداز احکام کے مخالفت سے اس خوفناک شکست کو لائے جس کے پیچھے ان مصائب اور آلام کا ایک سلسلہ تھا۔ قریب تھا کہ ان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نعوذ باللہ چلی جاتی۔ یہ مصائب اسلامی فوج کے 70 شہداء کے فقدان سے ختم ہوئے اور مارکہ کے آغاز میں مسلمانوں نے جو فتح ریکارڈ کی تھی اسے ضائع کر دیا۔ پھر مشرکین کو وہ فتح ملی جس کو وہ ہمیشہ توقع رکھتے تھے، لیکن کیا مشرکین نے فی الواقع فتح حاصل کی؟ بلا جدال حادثہ جبل کے بعد اسلامی فوج کو ہونے والی شکست خوفناک تھی، اور اس میں زبردست جانی نقصان اور عظیم فوائد کا ضیاع ہوا، اور یہی وہ سریع اور فیصلہ کن فتوحات تھی جو اسلامی فوج نے مارکے کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ کی، اور مکی فوج یقینی مصیبت سے نجات پا گئی۔ اگر تیر اندازوں کی غلطی نہ ہوتی تو یہ یقینی بات تھی کہ مارکہ بدر سے بھی بڑھ کر اس پر مصیبت نازل ہوتی، لیکن کچھ رونما ہوا۔ اسے عسکری نقطہ نگاہ سے مشرکین کی فتح اور مسلمانوں کی شکست سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت سے مورخین کی رائے، اگر آپ چاہیں تو ان کی اکثریت کی رائے کہہ لیں کہ مارکہ احد کی انتہا مشرکین کی فتح اور مسلمانوں کی شکست پر ہوئی، یعنی فتح اور شکست کے الفاظ کے پورے مفہوم کے ساتھ۔ ہماری رائے میں، اور ہر انسان اپنی رائے رکھتا ہے، مشرکین مکہ احد میں جنگوں میں متعارف فتح کے مفہوم میں فاتح نہیں تھے، اور اسی طرح مسلمان بھی متعارف مفہوم میں شکست خوردہ نہ تھے۔ خصوصاً اس زمانے میں در حقیقت مسلمان مارکہ کے آغاز میں فاتح تھے، جبکہ وہ مشرکین پر سوار ہو گئے اور انہوں نے ان کو ان کے پڑاؤ سے بھگا دیا تھا، اور ان کی عورتوں کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور ان کے علم بردار دستے کی تباہی کے بعد ان کے جھنڈے کو مٹی میں لے تھڑنے کے بعد وہ پڑاؤ کی تمام چیزوں پر قابض ہو گئے تھے۔ پھر تیر اندازوں کے تمرد کے بعد معاملہ الٹ گیا اور مسلمانوں کی صفیں مضطرب ہو گئی، اور انہوں نے حاصل کی ہوئی فتح کو ضائع کر دیا، اور جنگ نئے انقلاب میں داخل ہو گئی جس کے بعد طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا تھا اور مشرکین کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ مگر اس خوفناک انقلاب کے بعد مسلمانوں نے ان مشرکین کی طرح شکست نہیں کھائی جو پیٹ پھیر گئے تھے اور اپنے پڑاؤ اور اپنی عورتوں کو اسلامی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے، اور مارکہ کے آغاز میں ان کا جھنڈا مٹی میں گرا پڑا تھا، بلکہ تھوڑے سے مسلمانوں کو چھوڑ کر باقی مسلمان سختی سے جنگ کرتے رہے تاکہ وہ اپنے سالار سے ملنے اور نئے سرے سے اس کے گرد جمع ہونے کے لیے دشمن کی کلہاڑیوں کے درمیان سے جو انہیں گھیرے ہوئے تھی اپنا راستہ بنا لیں، جس کی انہیں بہت قیمت ادا کرنی پڑی، اور وہ 70 مقتولین اور 80 زخمی، حتیٰ کہ وہ اپنے نبی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان کے گرد حلقہ بنا لیا، اور انہوں نے جنگ کا نیا منصوبہ بنایا، اور وہ اس کے ذریعے قریشیوں کے سامنے ڈٹے رہے اور اپنی نبی کی کمان میں سخت جنگ کرنے لگے، اور جس سے مشرکین کی تمام مایوسانہ کوششوں ناکام ہو گئی۔ جو مشرکین نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اور ان کو نئے سرے سے پرغندہ کرنے کے لیے برے کار لائے تھے، خصوصاً مسلمانوں نے اپنے سالار کے گرد جمع ہو جانے کے بعد اپنے جوانوں کی ایک فصیل تعمیر کر دی، جس پر مشرکین کے تمام سخت حملے یوں ٹوٹ جاتے تھے جیسے چٹانوں پر موجیں ٹوٹ جاتی۔ اس بات نے مشرکین کو مایوسی پر اور ایک بھی مسلمان کو قیدی بنائے بغیر میدان سے واپسی پر مجبور کر دیا تھا۔ اور کیا وہ فوج جو میدان سے مایوس ہو کر واپس چلی گئی جائے اور ہتھیار بند ہونے کے باوجود ایک شخص کا اسلحہ چھیننے بغیر اور کسی شخص کو قیدی بنائے بغیر اپنے ساتھ
گتھنے والی فوج کے 100 میں سے 90 کے لیے میدان کارزار کو تیز رفتاری کے ساتھ چھوڑ دے۔ کیا اس فوج کو جس کا یہ حال ہو فاتح شمار کیا جا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ دلائل جن سے فوجیں اپنا فاتح ہونا ثابت کرتی ہیں، خصوصاً اس زمانے میں، وہ قیدی اور غنائم۔ اسی طرح دشمن کی فوج کو اس طرح تباہ کرنا کہ جس کے بعد وہ تعاقب نہ کر سکے، پھر میدان کارزار پر قبضہ کرنا اور اس میں کم از کم 2 یا 3 دن قیام کرنا تاکہ فاتح فوج ثابت کر سکے کہ وہ حقیقتاً فاتح ہے اور وہ تمام موقف پر چھائی ہوئی ہے اور یہ اس کا مخالف تباہ ہو گیا اور میدان کارزار میں اس کی کوئی فوج باقی نہیں رہی جس سے وہ مارچ کر سکے۔ معرکہ بدر میں مسلمانوں نے اس طرح کیا کہ جن کے ساتھ 70 قیدی آئے اور بہت سی غنائم بھی آئیں اور وہ سب کے ساتھ مدینہ واپس آئے، اور سب عربوں کے درمیان یہ باتیں مشہور ہو گئی کہ اسی طرح مسلمانوں نے بدر میں مکی فوج کی تباہ کرنے کے بعد بدر کے میدان کارزار میں 3 دن تک میدان پر مکمل قبضہ کیے ہوئے قیام کیا اور اس سے انہوں نے امراً ثابت کر دیا کہ وہ فاتح ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔